امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی دین میں بدعتیں پیدا کر دے تو وہ آدمی گویا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیانت کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچانی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیانت کی، یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں پہنچائی۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناہ کی ستر پوشی کرتا ہے، کسی دوسرے کے گناہ کی عیب کی ستر پوشی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیوب کی ستر پوشی کرے گا۔ جیسا دوسروں کے ساتھ معاملہ کرو گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ حقیقت میں جن سے گناہ ہو جائے وہ ایک قسم کے بیمار ہیں، جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک قسم کے وہ بیمار ہیں۔ اگر ہمارے گھر پہ کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، بیماری کا علاج ہوتا ہے، بیماروں کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ بہتر اور نرم معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے گنہگار یہ ایک قسم کے بیمار ہیں، یہ ایک قسم کے بیمار ہیں جن کے اندر گناہ کی بیماری ہے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کر کے ان کو اس کی بیماری کا احساس دلا کر کے بیماری سے دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، نہ یہ کہ ان کو دھتکار دیا جائے، ان کو اپنے معاشرے سے الگ کر دیا جائے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا الندم توبہ، الندم توبہ، کہ انسان کا خود احساس کا پیدا ہو جانا یہ فی نفس ہی توبہ ہے، یہ فی نفس ہی انسان کی شرمندگی کا احساس ایک توبہ ہے۔ اور توبہ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے اس کا حال ویسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں ہم میں سے ہر کوئی گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم سے، ہر انسان سے غلطی ہوگی، ہر انسان سے غلطی ہوا کرتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، ان غلطی کرنے والوں میں بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتر معاملہ کرتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جمعیت و جماعت کے معزز ذمہ داران، حاضرین کرام، معزز خواتین ملت، میرے عنوان بدعات و معاصی اور ان کے مرتکبین کے ساتھ تعامل کا شرعی طریقہ۔ اس عنوان میں بدعت سے متعلق آپ نے ابھی فضیلت الشیخ عبدالوکیل مدنی حفظہ اللہ سے کافی تفصیلی خطاب آپ نے سنا کہ شریعت بدعتوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ اسی بات میں ایک اور مزید بات کا اضافہ کرتے ہوئے میں اپنے مضمون کی دوسرے شق کی طرف آتا ہوں۔ کچھ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر پہنچے، اللہ کی نبی کی عبادات سے متعلق دریافت کیا، اللہ کے نبی کی عبادات کو جان کر اپنی عبادتوں کو ان لوگوں نے کم تصور کیا، چھوٹا مانا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی جن کے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں، اگر ان کا یہ عمل ہے تو ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز ہی پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات پہنچی۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب کسی آدمی کی غلطی کا پتہ چلتا تو اللہ کے نبی نام لیے بغیر کہتے کہ ما بال اقوام فعلوا کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا
نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے یہ کہا، جنہوں نے عبادتوں میں غلو سے کام لینے کا ارادے کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے اس فکر پر کاری ضرب کی، بتایا کہ دیکھو اگر تم میرے راستے کو چھوڑتے ہو، میرے طریقے کو چھوڑتے ہو، تو یاد رکھو جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا۔ معزز حاضرین، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے نیک ارادے، نیک جذبے کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دی وہ نیک ارادے کے نام پر دین میں زیادتی، دین میں بدعات، دین میں غلو، دین میں حد سے آگے نکل جانا، یہ امت کو گمراہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے، امت میں بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے اس پر انکار کیا، اور یہی نہج صحابہ اکرام کا بھی تھا، یہی نہج صحابہ اکرام کا بھی تھا۔ چنانچہ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے ایک مسجد میں پہنچا، اذان ہو چکی تھی، اور اذان کے بعد ممبروں سے، مائک سے، یا پھر لوگوں کے درمیان اعلان کروانا کہ حی علی الصلاۃ، ہلموا الی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کے بعد یہ اعلان کروانا شرعی اصطلاح میں تصویب کہلاتا ہے۔ تو اس مسجد میں وہاں کے مؤذن نے تصویب شروع کر دی، اذان ہو چکی تھی، اذان کے بعد الگ سے نماز کے لیے پکار لگانا شریعت میں منع تھا۔ اس آدمی نے ندا لگائی تو فوری ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے شاگرد مجاہد سے کہا اخرج بنا من عند هذا المبتدع، اس بدعتی کی مسجد سے مجھے لے کر کے نکلو، میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا۔ معزز حاضرین، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ وہ اس لیے جیسا آپ نے تفصیل سے سنا کہ بدعتی اپنی بدعت کو نیکی تصور کرتا ہے، بدعتی اپنی بدعت کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تصور کرتا ہے، اور جب کوئی آدمی کسی چیز کو نیکی سمجھ لے تو اس سے وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، اس پہ جمع رہتا ہے، اس پہ ضد آ جاتی ہے، اس پہ اڑ جاتا ہے اور دوسروں کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، بدعت بہت بری بلا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی دین میں بدعتیں پیدا کر دے تو وہ آدمی گویا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیانت کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچانی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیانت کی، یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں پہنچائی۔ معزز حاضرین، یہ نبی کریم علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا بدعت اور اہل بدعت کو لے کر کے معاملہ رہا ہے۔ اب گناہوں کی طرف آئیں۔ معزز حاضرین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہے نبی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ معزز حاضرین، جب اللہ کے نبی کو رسالت دی گئی، آپ کو نبوت دی گئی، لوگ پریشان تھے، گناہوں کا شکار تھے، شرک کا شکار تھے، غلط قسم کے کام ان میں تھے، زناکاریاں عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، چوری دہشت گردی عام تھی۔ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا، تو یقیناً اللہ کے نبی کی رحمت یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے گنہگار بندوں کو صحیح راستے کی طرف دعوت دی، کیسے ان لوگوں کو جن سے غلطیاں ہو گئی صحیح راستے کی رہنمائی کی۔ امام بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی پہنچے، کہنے لگے ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا وما اہلکک، کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک مان رہے ہو؟ کہنے لگے کہ رمضان کے مہینے میں فرض روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے زنا کر لیا، میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، رمضان میں روزے کی حالت میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام بجائے اس کے کہ اس کو جھڑکتے،
اس سے سختی کا معاملہ کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا کوئی غلام ہے کہ تم اس کو آزاد کر سکو؟ کہنے لگا نہیں۔ پوچھا کیا تمہیں طاقت ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رہ سکو؟ کہا کہ نہیں۔ بعض روایات کے مطابق ہے کہ اس 1 مہینے میں میرا یہ حال ہے تو 2 مہینے کے روزے مسلسل کہاں سے رہ پاؤں گا؟ پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت تمہارے پاس ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹھو۔ کچھ دیر وہ صحابی بیٹھے رہے۔ اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوروں کا ایک بڑا سا برتن لایا گیا، بڑا سا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجور رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ سائل کہاں گیا جس نے ابھی سوال پوچھا تھا؟ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تو کہا کہ میں ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ لے جا کر کھجور غریبوں میں بانٹ دینا، یہ لے جا کر لوگوں میں بانٹ دو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اعلی افقر منا، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی غریب ہوگا جس کو میں جا کر کے دوں؟ اس مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی اور غریب نہیں ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے، آپ کی کونچنیاں نظر آنے لگیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آنے والے صحابی سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ یہ تعامل کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مسئلے کو حل کیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے نافرمانی ہوئی ہے، اللہ کو غصہ دلانے والا کام ہوا ہے۔ اب وہ احساس ندامت کے ساتھ آئے ہیں، احساس ندامت کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رحیمانہ سلوک، شفیقانہ سلوک دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے ان کا مسئلہ اتنے بہتر انداز سے حل کیا، نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان کو ڈپٹا، نہ ان کو کچھ کیا، بلکہ جو آدمی گناہ کر کے پہنچا تھا کھجوروں کا بڑا سا ٹوکرا اپنے گھر کے لیے لے گیا، اپنے گھر کو کھلانے کے لیے لے گیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے دین رحمت کہ جب بندہ اپنی غلطی کا احساس کر لے، اس کو اپنی کمی کا احساس ہو جائے تو یہ اسلام آغوش میں اس کو لے لیتا ہے، دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ یہی وہ معنی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو معافی بڑی پسند ہے۔ یہ طریقہ ہے گنہگاروں کے ساتھ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ معزز حاضرین، ایک اور واقعہ ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، نماز چل رہی تھی، نماز میں بات چیت سے منع کر دیا گیا، ان کو پتہ نہ تھا۔ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے ساتھیوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو صحابہ نے اپنے پیروں کو مار کر کے ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نماز ختم ہو گئی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ من المتکلم، نماز میں کون بات کر رہا تھا؟ میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا کہ میں نے بات کی ہے، تو کہتے ہیں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ما رأیت معلما لا قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے کسی معلم کو آپ سے بہتر نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ آپ سے بعد کسی کو دیکھا۔ واللہ ما ضربنی ولا کہرنی ولا شتمنی، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا، نہ آپ نے مجھے مارا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ اس نماز میں بات چیت منع ہے، اس نماز میں بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ معزز حاضرین، دیکھیے گناہ لوگوں سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخطأ آدم فاخطأ ذریتہ، نسی آدم فنسی ذریتہ، کہ آدم سے غلطی ہوئی، آدم کی اولاد سے بھی غلطی ہوگی۔ آدم بھول گئے، آدم کی اولاد بھی بھولے گی۔ آدمیوں سے غلطی ہونا یقینی ہے، اونچ نیچ ضرور ہوگی، لیکن غلطیوں پر، گناہوں پر سختی سے نمٹنا، جس کو احساس ہو جائے اس کو بہت زیادہ آر دلانا، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ جو اپنے گناہ کا احساس کر کے آیا ہو اسے آپ آگے لیں، اس کو آپ قریب کریں، اس کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت کی امید دلائیں، اس کو دین پر لگانے کی کوشش کریں۔ یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے، یہ طریقہ ہمیں اسلام دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جھڑکیں، ہم اس کو برا بھلا کہیں۔ ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ
ایک شرابی کو لایا گیا، ایک شرابی کو لایا گیا جو بار بار اللہ کے نبی کے پاس شراب کی پاداش میں، شراب کے گناہ میں لایا جاتا تھا، بار بار پکڑ کے لایا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اسے مارو، کوڑے لگائے گئے، کوئی اپنے ہاتھ سے، کوئی چپل سے، کوئی کپڑے کو لپیٹ کر کے مار رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے عار دلاؤ، اسے احساس دلاؤ، اسے احساس دلاؤ کہ اسے اپنے گناہ کا احساس ہو، بار بار نہ کرے۔ اتنا سننا تھا، کسی صحابی نے کہہ دیا اخزاہ اللہ، اللہ اسے ذلیل کرے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا اللہم لعنہ، اے اللہ اس پر لعنت بھیج دے۔ ما اکثر ما یوتابی، کتنی مرتبہ پکڑ کے لایا جاتا ہے، کتنے مرتبہ یہ شراب پیتا ہے۔ یہ کہنا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے سنا تو کہا لا تکونوا عون الشیطان علیہ، کہ تم لوگ اس بندے کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، اس بندے کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ عار دلاؤ، احساس پیدا کرانے کی کوشش کرو، اسے سمجھانے کی کوشش کرو، لیکن بددعائیں دے کر کے، لعن طعن کر کے، شیطان کو اس سے قریب کر کے شیطان کی مدد نہ کرو۔ تو معزز حاضرین، گناہ انسان سے ہوتے ضرور ہیں، گناہ انسان سے ہوتے ضرور ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ضرور ہیں۔ کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ صرف انبیاء معصوم ہیں، صرف انبیاء معصوم ہیں۔ بلکہ قیامت کے دن کو دیکھیں، قیامت کے دن کو دیکھیں، جب ہر کوئی پریشان ہوگا، سورج بالکل سر سے قریب آ چکا ہوگا، ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سب پوری انسانیت پریشان ہوگی۔ اس وقت صحابہ، انبیاء، نیک لوگ، پورے انسان نبیوں کے پاس دوڑے دوڑے پھریں گے، سب نبیوں کے پاس دوڑے دوڑے پھریں گے، ہر کوئی اپنے اپنے گناہ کو یاد کرے گا۔ کوئی نہیں ہوگا جو اپنے گناہ کو یاد نہ کرے، کوئی نہیں ہوگا جو سفارش کے لیے آگے بڑھے، سوائے محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے، جن کو شفاعت عظمی، شفاعت کبریٰ دی گئی۔ وہ آگے بڑھیں گے، وہ سفارش کریں گے، تب جا کر کے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے اونچ نیچ ہوتی ہے، گناہ ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر اللہ لهم، کہ اگر تم سے گناہ نہ ہوں، اگر تم سے غلطیاں نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کر کے ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کرے گی، جن سے غلطیاں ہوں گی، پھر اللہ سے وہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ گناہ ہونے یقینی ہیں، غلطیاں ہونی یقینی ہیں، غلطیاں ضرور ہوں گی، لیکن توبہ استغفار کبھی نہ چھوڑو، ندامت کرنا کبھی نہ چھوڑو، احساس گناہ اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھو، کبھی احساس گناہ کو اپنے اندر سے مرنے نہ دو۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا لو لم تذنبوا لخفت علیکم غیرہا، کہ اگر تم لوگوں سے گناہ نہ ہو، اگر تم لوگوں سے گناہ نہ ہو، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ بڑی چیز کا تم پر ڈر ہے، اس سے زیادہ بڑی چیز کا تم پر ڈر ہے، العجب۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم خود پسندی کا شکار ہو جاؤ گے، خود پسندی تمہارے اندر آ جائے گی، اپنی نیکیوں پر، اپنے اچھائیوں پر تمہیں فخر ہونے لگے گا، اترانے لگو گو۔ یہ بھی کوئی گناہ سے کم نہیں ہے، یہ بھی کوئی گناہ سے کم نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، گنہگاروں کے ساتھ معاملہ اسلام جو سکھاتا ہے، اس معاملے کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اس معاملے کو اپنا کر کے گنہگاروں کے سامنے توبہ کے دروازوں کو کھلے رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ حدیث آپ میں سے سب لوگ تقریباً جانتے ہوں گے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے، توبہ کی تلاش میں نکلا، توبہ کی تلاش میں نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو جو 99 قتل کر کے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے، تو کون ہے کہ جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے؟ معزز حاضرین، گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، غلطی کرنے والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، ان کو اچھا ماحول دینا، ان کو ایک اچھا طریقہ بتانا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو سدھار سکیں،
یہ امت مسلمہ کے ذمہ داروں کی، سرپرستوں کی، والدین کی، جماعت کے بڑے لوگوں کی، ہر اعتبار سے ہر وہ آدمی جس کے ماتحت کوئی نہ کوئی رہتا ہو، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اگر کوئی چھوٹا کسی گناہ کا احساس اگر کر لے تو اس کو ایسے موقع دیے جائیں، ایسا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے کہ اور وہ اللہ کی طرف لپک کر کے آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے آئے، اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی اور وہ کوشش کرے۔ اس کے بجائے اس کو برا بھلا کہا جائے، اسے دھتکارا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے اور اس کی عزت نیلام کی جائے، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناہ کی ستر پوشی کرتا ہے، کسی دوسرے کے گناہ کی عیب کی ستر پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیوب کی ستر پوشی کرے گا۔ جیسا دوسروں کے ساتھ معاملہ کرو گے اللہ تعالیٰ ویسا ہی تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ معزز حاضرین، حقیقت میں جن سے گناہ ہو جائے وہ ایک قسم کے بیمار ہیں، جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک قسم کے وہ بیمار ہیں۔ اگر ہمارے گھر پہ کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، بیماری کا علاج ہوتا ہے، بیماروں کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ بہتر اور نرم معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے گنہگار یہ ایک قسم کے بیمار ہیں، یہ ایک قسم کے بیمار ہیں جن کے اندر گناہ کی بیماری ہے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کر کے ان کو اس کی بیماری کا احساس دلا کر کے بیماری سے دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، نہ یہ کہ ان کو دھتکار دیا جائے، ان کو اپنے معاشرے سے الگ کر دیا جائے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں ہم میں سے ہر کوئی گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم سے، ہر انسان سے غلطی ہوگی، ہر انسان سے غلطی ہوا کرتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، ان غلطیوں میں، ان غلطی کرنے والوں میں بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتر معاملہ کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک اور حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آ کر کہنے لگا، انی اذنبت ذنبا کبیرا، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، الک والدان، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ الک خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ قال فبرھا اذن، کہا جاؤ جا کر کے اپنی خالہ کی خدمت کرو، جاؤ جا کر کے اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہتر اسوہ کہ اگر کوئی اپنی غلطی کا احساس کر لے تو اس کو نیکیوں کی طرف آمادہ کرایا جائے۔ مکفرات جو ہوتے ہیں، کفارہ سیئات جو ہوتے ہیں، نیکیوں کے جو کام ہوتے ہیں اس طرف انسان کی رہنمائی کی جانی چاہیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، الندم توبہ، کہ انسان کا خود احساس کا پیدا ہو جانا یہ فی نفسہ ہی توبہ ہے، یہ فی نفس انسان کی شرمندگی کا احساس ایک توبہ ہے۔ اور توبہ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے اس کا حال ویسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر کوئی گنہگار ہے، ہم میں سے ہر کسی سے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات میں، کہیں حقوق العباد میں، کہیں کسی اور مسئلے میں، کہیں رشتہ داروں کو لے کر کے، کہیں دوستوں کو لے کر کے، کہیں تجارت کے مسائل میں غلطیاں ہم سے صبح شام ہوتی ہیں۔ توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہیں اور اپنے گناہوں کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اپنے گناہوں کے احساس کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ انسان جب تک کہ
اپنی روح کو اپنے بدن سے نکلتا ہوا نہ دیکھ لے۔ توبہ کے دروازے ہمیشہ اس کے سامنے کھلے ہیں۔ معزز حاضرین، گناہ انسان سے ہونے ضروری ہیں، گناہ انسان سے ضرور ہوں گے۔ ان گناہوں کے بدلے میں انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر احساس ندامت پیدا کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور معزز حاضرین، گناہوں کے تعلق سے یہ حدیثیں ہمیں یہ احساس نہ دے کہ گناہ کوئی معمولی بات ہے، ہمیں یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ گناہ کرنا کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی چیز ہے۔ گناہ اپنی جگہ ایک نحوست ہے، گناہ اپنی جگہ ایک نحوست ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان بڑی بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، بڑی بڑی نیکیاں اٹھا لی جاتی ہیں، نافرمانیوں سے امتیں برکت و خیر سے محروم ہو جاتی ہیں۔ گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی پوری احتیاط اور جتن کرنے چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے کہ جا کر کے امت مسلمہ کو بتائیں کہ شب قدر کیسے پہچانی جاتی ہے، شب قدر کی تعین آپ نے بتانی چاہیے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلے، دیکھا کہ فلاں اور فلاں کا جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کا فیصلہ کرنے کے لیے رک گئے، اور جب آپ نے ان کا فیصلہ کیا، آگے بڑھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا تھا اس علم کو اللہ نے اٹھا لیا۔ جو علم اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ شب قدر کی تعین کیسے کی جائے، وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نکلا اس لیے تھا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ شب قدر کی پہچان کیسے ہوتی ہے، شب قدر کو کیسے پہچانا جاتا ہے، شب قدر کی تعین کر دوں۔ لیکن فلاں دو لوگ جھگڑ پڑے، اس کے بعد یہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ اب تم اس شب قدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کر لو، رمضان کی آخری 10 راتوں میں اس کی تحقیق کر لو۔ معزز حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر عنوان باندھا ہے کہ مومن کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے رحمتوں سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک رحمت، ایک بڑی عظیم نعمت جو امت مسلمہ کو مل سکتی تھی، ایک گناہ کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے، ایک نازیبہ عمل کی وجہ سے امت مسلمہ اس خیر سے محروم ہو گئی۔ معزز حاضرین، گناہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو کوئی بندہ ہلکا تصور نہ کرے، اور کوئی اس حدیث کا معنی یہ نہ سمجھے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، اگر تم سے گناہ نہ ہو، اللہ تم کو ہٹا کے ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی، استغفار کرے گی۔ اس کا معنی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی گناہ پہ ابھار رہے ہیں، اللہ کے نبی گناہ کو ہلکا لے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ اس سے گناہ ہوتے رہیں گے، غلطیاں ہوتی رہیں گی، توبہ کے نہ چھوڑنے کی تعلیم دی، استغفار سے مایوس نہ ہونے کی تعلیم دی، ہمیشہ توبہ استغفار کو لازم پکڑے رہنے کی تعلیم دی ہے۔ معزز حاضرین، گناہ کو کوئی اندھا معمولی نہ سمجھے، کسی چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا تصور نہ کرے، بلکہ وہ صرف یہ سوچ لے کہ کس کی وہ نافرمانی کرنے جا رہا ہے، کس کے احکام کے خلاف ورزی وہ کرنے جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، ہماری اپنی ہم مثال لے لیں، ہم اگر کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنے میں سے کسی سے بہت زیادہ محبت ہے، تو جانتے بوجھتے کبھی اسے تکلیف نہیں پہنچاتے، جانتے بوجھتے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جانتے بوجھتے اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو جب ہمیں اللہ سے محبت ہے، جب ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے ہم بندے ہیں، تو کیسے ایسے رب کی ہم نافرمانی کریں جس نے ہم کو سرتاپا احسانات میں ڈبوئے رکھا ہو، جس نے ہم پر مسلسل رحمتیں نازل کی ہوں، جس نے ہم کو ہمیشہ اپنی رحمتوں میں گھیرے رکھا ہو۔ کیسے کوئی بندہ جانتے بوجھتے، کیسے کوئی بندہ آنکھ کھول کر کے اس کے گناہ، اس کے نافرمانی کرے، اس کے احکام کے خلاف ورزی کرے۔ آپ اتنا یقین کر لیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے، آپ کی دلوں کی کیفیتوں کو آپ کا رب جانتا ہے، وہ آپ کے غیوب کو اچھے سے جانتا ہے۔ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے تو انسان جانتے بوجھتے کبھی غلطی نہیں کرے گا، جانتے بوجھتے گناہ کے کام وہ نہیں کرے گا۔ تو معزز حاضرین، جانتے بوجھتے گناہ کو ہلکا تصور کر کے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا بھی گناہ انسان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات انسان، صحیح بخاری کی روایت ہے، بعض اوقات انسان کسی چھوٹی سی بات کو ہلکا سمجھ کر کے کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ کو اتنی وہ بری لگتی ہے، اللہ کو اتنی وہ ناراض کرتی ہے کہ اس ایک بات کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈال دیتا ہے کہ جس کے تہ تک پہنچتے 70 سال لگ جائیں، صرف ایک چھوٹی سی
بات کی وجہ سے جس کو اس نے ہلکا تصور کر لیا، معمولی تصور کر لیا۔ معزز حاضرین، کسی گناہ کو معمولی تصور کر کے نہ کریں، کسی گناہ کو ہلکا نہ تصور کریں۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ چھوٹے گناہ کو بھی بندہ مسلسل کرنے لگے تو چھوٹا گناہ نہیں رہ جاتا، چھوٹا گناہ نہیں رہ جاتا۔ معزز حاضرین، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں، جانتے بوجھتے اللہ کی احکام کے خلاف ورزی نہ کریں۔ اللہ آپ کو وہ جگہ نہ دیکھے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ گم نہ پائے جس جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرے، باجماعت نماز میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس جگہ آپ اللہ کو دکھیں، اور اللہ گناہ کی جگہوں پر اپنے بندوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، ان گناہ کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور جو گناہ زندگی میں ہو گئے ہوں، نافرمانیاں ہو گئی ہوں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں ہو گئی ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی بیابان میں، ریگستان میں سفر کے لیے نکلے، اس کی سواری پر اس کا پورا ساز و سامان ہو، اچانک وہ کسی جگہ سستانے کے لیے اترے، آرام کرنے کے لیے اترے، اپنی سواری کو چھوڑ کر کے سو جائے، پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے، اس کا پورا ساز و سامان غائب ہے، چاروں طرف ریگستان ہے، کہیں نجات کا راستہ نہیں ہے، کتنا چلے گا، کتنا تلاش کرے گا، تھک ہار کر کے وہیں سو جاتا ہے۔ پھر جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، وہ اپنی زندگی کو دوبارہ پا کر کے جتنا خوش ہوگا، اس سے کہیں زیادہ بندہ اللہ بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے۔ معزز حاضرین، میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا احساس ضرور پیدا کرتے رہیں، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں، ندامت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور میں خصوصاً جتنے سرپرست حضرات ہیں جن کے ماتحتی میں کوئی نہ کوئی زندگی گزار رہا ہو، ان تمام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی اسوے کی دہائی دیتا ہوں کہ معزز حاضرین، جو بندے سے غلطی ہو جائے اس سے حسن سلوک کریں، اسے لوٹا کر کے لانے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریں، اس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں، اس کے اندر شوق پیدا کرائیں، نیکیوں کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرائیں، اس کو دین سے نفرت نہ دلائیں، نیکیوں سے نفرت نہ دلائیں، اس کو دھتکارنا، اس کو جھڑکنا، اس کو اپنے سے دور کرنا، ان سب سے ہٹ کر کے اس کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی آئے ہوئے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہ دین رحمت ہے، یہ تمام گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ہم جیسے گنہگار جو صبح شام اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے دین اترا ہے تاکہ ہم اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کا بار بار احساس کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہر نافرمانی سے محفوظ رکھے، اس کو غصہ دلانے والے کاموں سے محفوظ رکھے، شریعت کی خلاف ورزیوں سے محفوظ رکھے، شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، اور جو ہم سے غلطیاں نافرمانیاں ہو گئی ہوں اس پر پچھتاوا کر کے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہم سے غلطیاں، نافرمانیاں اور خلاف ورزیاں ہو گئی ہوں ان تمام کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور اسوے کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔